پاکستان جو ہے پاکستان کا بنایا کپڑا، ویسے اگرچہ ہم اللہ کے فضل سے ابھی تک ریڈی میڈ گارمنٹس میں اس طرح بیٹ نہیں کر پائے ہیں اپنے کمپٹیٹرز، اس طرح بھی تو توجہ دینی چاہیے نا، دینی چاہیے تھی، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ کہاں پہ آپ کا جو ہے ڈیزائن میں یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں ہمارے جی بہت ساری انڈیا سے جب جرنلسٹ خواتین آتی ہوتی تھیں تو بہت فریاد کر کے لاہور میں پتہ کوئی برگندہ وغیرہ پتہ کوئی شلوار کرتا ہوتا تھا وہ، اور ٹیکسالی سے خود سے میں کہتا تھا تم لوگوں کو کیا وہاں نہیں بنتا؟ ٹکسالی ابھی بھی خود سے بنتے ہیں۔ نہیں میں ایک بتا رہا ہوں، یہ ادھر ہے نا ایک کراس بھی امرتسر میں نہیں کوئی دکان کوئی، میں باقاعدہ پوچھتا تھا ان سے۔ تو ہمارے کپڑا ڈیزائن لاہور واز آلویز کنسیڈرڈ فیشن کیپٹل آف سب کانٹیننٹ۔ بھائی یہ شلوار کرتا کہاں سے شروع ہوا؟ دلی سے نہیں ہوا سر یہ؟ لاہور سے۔ اس کو کہتے ہی پنجابی سوٹ ہیں، اوکے، اس کو کہتے ہی پنجابی سوٹ ہیں۔ ہاں تو انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے ہی تعلقات ظاہر ہے جیسے ہو گئے۔ اب بنگلہ دیش جو ہے وہاں پر آپ بچیوں کو دیکھو، وہ تو اب کون ساڑی پہنتا ہے وہاں پہ؟ کم ہو گیا، جب میں اس بہت کم ہو گیا۔ ینگ تھا، آپ کی عمر میں تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی بنگالی خاتون جو ہے وہ بغیر ساڑی کے، فوراً پتہ لگتا تھا کہ یار یہ بنگالی خاتون ہے، کیونکہ ان کی ساڑی باندھنے کا سٹائل بھی مختلف ہوتا تھا، جو کہ پتہ بھی چل جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن یہ اعلان ہونا اس لیے خوش آئند ہے کہ اس سے ہمارے ایکسپورٹر کو جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں ایکچولی اس طرح کی مصیبت کا نہیں، یار خالی انڈسٹریلسٹ کی بات نہیں ہوتی۔ دیکھو بابو، اگر تولیہ بکے گا تو تولیہ بنانے والا مزدور ہے، اس کو رنگنے والا مزدور ہے۔ میری بات سمجھ؟ ہاں ٹھیک ہے، یو رائٹ، ٹھیک۔ کپڑا جو بنائے گا، جو اس کو رنگائی ہوگی، چاہے خالی کپڑا ہی ہو، ریڈی میڈ گارمنٹ نہ ہو، جب بھی ٹھیک ہے سیٹ کو فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ میں جاب بھی تو ہوتا ہے نا۔ آلریڈی آپ کے ہاں بہت بے روزگاری ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس دن امریکی صدر ٹیرفز لگا رہا ہے اسی دن ہم تھوڑا سا ایک سپیس دے رہے ہیں اپنے آگروں کو۔ اوکے، آپ اس کو اس سے لنک کر رہے ہیں؟ میں اس کو اس وجہ سے خوش آئند قرار دوں گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ مستقل ریلیف ہے؟ بھائی اب اس کے بارے میں اٹس ٹو ارلی نا۔ دیکھو میرے منہ میں خاک، کل کو جس طرح، بھائی آپ ایک پہلی بات یہ سمجھیں کہ دنیا کی واحد سپر طاقت کہلانے والے ملک کا اس وقت حتمی فیصلہ ساز ہے ٹرمپ، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پوری اسٹاک مارکیٹ گرا دے سکتا ہے وہ۔ آج صبح ابھی چونکہ وہاں پہ تو صبح ہوئی تو 1100 پوائنٹ جو ہے وال اسٹریٹ جنرل، یعنی کہ باقاعدہ اس کا جو اپنا سب سے چہیتا سب سے پسندیدہ جو ٹیلی ویژن ہے فاکس ٹیلی ویژن، انہوں نے خبر دی ہے اگلی مارننگ۔ مائی گاڈ، اچھا، یعنی یہ اس کا اسٹاک ایکسچینج کے پسندیدہ، وہ خبر دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اٹس اگلی مارننگ فار امریکہ، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ یورپین یونین بالبلا اٹھی ہے، آسٹریلیا، بھئی یہ سارے ان کے بڑے کلوز لائے ملک۔ ارے بابا نیٹو کے ممالک ہیں، آسٹریلیا ہے، چلیں اگر چین پہ آپ نے لگایا ہے، یہ جیسے کمبوڈیا، لاؤس، مجھے دکھ ہوا غریب ملک ہیں، لیکن ان پہ اس لیے لگایا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا نے اپنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا باقی انڈسٹریز جو لیبر جس میں نہیں چاہیے ہوتی نا، جس کے لیے انسانی محنت نہیں چاہیے، چاہیے ہوتی ہے زیادہ لیبر چاہیے، مطلب کہ آپ کو فیکٹریوں میں 2000 بندہ کام کر رہا ہو، 5000 ہینڈ ورک زیادہ ہو، ہینڈ ورک زیادہ ہو، تو وہ ان ممالک میں سستی اجرت پر، جیسے ایک زمانے میں چین کے ساتھ امریکی سرمایہ دار کر رہے تھے، برطانیہ کے سرمایہ دار کر رہے تھے، اب چین کر رہی ہے کی سستی اجرت۔ اب چین جو ہے وہ کمبوڈیا، لاؤس، چونکہ وہ اس کے ہمسائے بھی میانمار اور سری لنکا، کیونکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ تو چین کو تکلیف پہنچانا ہے نا، اس ساری گیم کا۔ اس سارے ٹیرف کا الٹیمیٹ ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ چین جو بڑی تیزی سے امریکہ کے مقابلے کی
اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن یہ ایک ڈائس ہے، کیونکہ اگر آپ خالی چائنا اسپیسیفک ہوتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، اب دوسری جانب چائنا لیکن اب آپ جرمنی پہ بھی کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، چائنا بھی ان پہ اسی طرح ٹیرف لگائے گا۔ یار چائنا کا وہی مسئلہ ہے نا کہ چین کی امریکہ سے مصنوعات وہ درآمد اتنی نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ جو فون لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ فون جو ہیں یہ تو چین میں بنتے تھے نا، اسمبل تو نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک پہ لکھا ہوتا میڈ ان چائنا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اب اس میں گڑبڑ کہاں ہوگی؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ سوچے گا کہ یار اچھا اب میں کیا کروں، کس طرح، اس کو ایک ریلیف یہ ہوئی کہ چلو یار بجلی کی میری قیمت تھوڑی سی کم ہوئی ہے، تو میں اس کو وہاں کمپنسیٹ کر سکتا ہوں تاکہ میری سیل کم نہ ہو۔ اور میرے مقابلے پہ کمبوڈیا، لاؤس، وہ تو مارکیٹ سے وہ تو میرا مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرا کپڑا، میرا تولیہ 49%، 29%۔ نہیں مطلب اس پہ 49% نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا بھی آہستہ آہستہ ٹیکسٹائل میں سے نکل رہا تھا،